جدوں فارغ ہو جاواں حج کر کے کر لواں طواف میں رج رج کے. توجہ ہے سب دی؟ چلو اینجی سمجھو مدینے بیٹھے ہو تسی. اللہ جلدی تو جلدی مدینے دا دیدار نصیب کر دے. بابا جی فرماتے نے اللہ سونے جدوں فارغ ہو جاواں میں حج کر کے کر لواں طواف میں رج رج کے پھر پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کر دے. مکے دے بعد کتنے چاہیے او حاجیو نمازیو مکے دا عمرہ کر کے پھر کدھر جائیے مدینے. کدھر جائیے مدینے پاک. تے فرماندے نے جدو فارغ ہو جاواں میں حج کر کے طواف کر لواں میں رج رج کے پھر پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کر دے. اللہ مدت ہوئی عاشق دیاں جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پان نو جی کر دے. اللہ جلدی جلدی مکے مدینے دا دیدار نصیب کر دے. اے مدینہ شہر کون سا شہر ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آؤ میں ایک بڑی پیاری حدیث سنان لگا. مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 155 اور سکھا راوی حدیث دے توجہ کرنے. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوئے مرد یا عورت میری مسجد نبی دے اندر 40 نمازاں کنیاں 40 نمازاں تکبیر اولا دے نال پڑھ لیندا ہے. ایک نماز بھی درمیان سے چھڑدا نہیں, ایک نماز بھی مس نہیں کردا. جڑا بندہ 40 نمازاں میری مسجد نبوی اندر پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو 3 انعام عطا کر دینے. اللہ اس بندے نو 3 پروانے عطا کر دینے. آپ سرکار نے فرمایا میری اس مسجد دے اندر جڑا مواحد بندہ 40 نمازاں پڑھ دے, جماعت نال پڑھ دے, تکبیر اولا نال پڑھ دے, ایک نماز بھی درمیان چوں مس نہیں کردا, اللہ رب العزت دی طرفوں کتب لہ براۃ من النار. پہلا انعام اللہ یہ دیندے نے اللہ اس بندے نو اگ تو بری کر دیندے نے. وبراءۃ من العذاب اللہ ہر طرح دے عذاب تو نو بری کر دیندے نے. وبراءۃ من النفاق تے جڑا بندہ 40 نمازاں مسجد نبی اندر پیدر پہ مسجد دے اندر باجماعت ادا کر دے اللہ اس بندے نو منافقت تو بھی بری کر دیندے. 3 پروانے اس بندے نو اللہ عطا کر دے جنہوں مسجد نبی چ نمازاں نصیب ہوندیاں نے 40 نمازاں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مدینہ اور قرب و جوار والوں کو میدان تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد مدینہ وہ بستی ہے جہاں ہر روز مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے کو مدینۃ الرسول بھی کہتے ہیں، نبی کا شہر. یہ نبی پاک کی بستی ہے، نبی کا شہر ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو مکہ میں پیدا کیا اور مدینہ میں آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کو فوت کیا. روضۃ من ریاض الجنہ میں آپ دفن ہیں. اللہ کے رب فضل و کرم سے یہ نبی پاک کا شہر مدینہ، جس کا نام آپ نے مدینہ رکھا تھا، پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب. اور چونکہ تاریخ کے اندر یہ معروف تھا تو اللہ نے قرآن میں مدینے کے نام یثرب کو بھی بیان کیا ہے. قرآن میں، قرآن پاک میں ایک مقام پر سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ منافقوں کے ایک گروہ نے یہ بات کہی میدان احزاب کے اندر، جنگ احزاب کے اندر، لا یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ اے اہل یثرب، یعنی کہ اے اہل مدینہ، اے یثرب والو، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ اصل میں منافقوں کی بات تھی۔ جب نبی پاک کا مقابلہ ہوا پورے ایک لشکر کے ساتھ، تو این ٹائم پر منافقوں نے یہ بات کہی کہ تمہارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یثرب کا نام بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا اہل یثرب۔ اسی طرح اس کا معنی جو ہے، یثرب کا معنی، اگر ہم اس کی لفظی ترکیب کو دیکھیں تو دو معنی اس کے بنتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے فساد کرنا، سربن، اور اگر تسریبن اس کا لفظ مراد لیں تو اس کا معنی ہے مواخذہ کرنا، کسی بات پر کسی بندے کا مواخذہ کرنا، اس کا امتحان لینا۔ تو یہ نام چونکہ معنی کے لحاظ سے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ ایک تاریخی طور پر نام یثرب مدینے کا چل رہا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک زمانہ تھا، نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک بندہ یہاں آ کر آباد ہوا جس کا نام تھا یثرب، اور اس کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ تو اس یثرب کی وجہ سے تاریخی طور پر اس مدینہ الرسول کو یثرب کہنا شروع ہو گئے لوگ، یہ معروف ہو گیا، اور قرآن نے عرف کا بھی خیال رکھا ہے، اس لیے قرآن کے اندر یہ یثرب کا لفظ اللہ رب العزت نے مدینے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا نام چینج کر دیا اور مدینہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، امرت بقریۃ تأکل القرآن، مجھے ایسے شہر میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کا نام مدینہ رکھا ہے، جو عظمت کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے مکے کے علاوہ باقی سارے شہروں کو کھا جائے گا، باقی سارے شہروں کو کھا جائے گا۔ مطلب کہ مدینہ مکے کو چھوڑ کر دنیا کے سارے شہروں پر حاوی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ مدینہ اس کا لفظی معنی بھی شہر ہوتا ہے، شہر، اور نبی پاک کا شہر مدینہ الرسول اس کو کہا جانے لگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی عظمت اور شان کو کئی لحاظ سے بیان کیا، اور نبی پاک کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی اللہ نے اسلام اور قرآن کی محبت مدینے والوں میں پیدا کر دی۔ یہ جو تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ نہیں، عقبہ لفظ ہے، گھاٹی کو کہتے ہیں عقبہ، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ۔ نبی پاک کے مدینہ ہجرت سے پہلے کچھ لوگ مدینے سے آئے اور آپ سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور مدینے میں واپس چلے گئے۔
اور آپ کے مدینہ جانے سے پہلے ایک خاصی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکی تھی، اور لوگ آپ کا دیدار اور آپ کا انتظار اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر تورات کے حوالے سے مدینہ منورہ کے 11 نام بیان کیے۔ کتنے؟ 11۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تورات کے حوالے سے اپنی ابن کثیر کے اندر مدینہ الرسول کے 11 نام بیان کیے۔ مدینہ، دوسرا طیبہ، ایک نام ہے توبہ، اور ایک نام ہے مسکینہ، ایک نام ہے جابرہ، ایک مدینے کا نام ہے محبہ، اور ایک ہے قاسمہ صاد کے ساتھ، ایک ہے مجبورہ، ایک مدینے کا نام ہے عذرا، اور اسی طرح 11واں نام ہے مرحومہ۔ یہ 11 نام تاریخی طور پر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیے، اور اس کے علاوہ مختلف تفسیروں کے اندر اور تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر مدینے کے 2-3 نام اور بھی مشہور ہوئے۔ ایک نام ہے دار الایمان، دار الایمان، ایمان کا گھر مدینے کو کہا گیا۔ دوسرا اس کا نام تاریخی طور پر دار الہجرہ، یہ وہ مدینے کا شہر ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کو دار الہجرہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک نام اس کا طوا اور زوا کے ساتھ مزلت الاسلام، مسلح کہتے ہیں چھتری نو، اسلام کی چھتری، یہ بھی مدینے کا ایک نام ہے۔ اور اسی طرح اس کو دار السنہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تاریخی طور پر اس کا ارض اللہ، ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ یہ مختلف نام ہے، لیکن ان سارے ناموں پر مدینہ الرسول حاوی ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں ہر روز مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جناب حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے عرض کر دینے، حدیث بیان کر دینے، بخاری شریف باب فضائل المدینہ حدیث نمبر 1872، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی تبوک تو واپس مدینے آ رہے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضی تابہ، یعنی کہ بخاری شریف سے بھی لفظ تابہ استعمال ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں ہجرت شہر مدینہ تابہ، شہر تابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ اکبر اللہ، کہ لوگ انہوں یسرب یا مدینہ کہہ دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی سماها طیبہ، طیبہ، اور ایک حدیث میں طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دا نام طیبہ رکھے، طیبہ۔ مختلف نام حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر اور قرآن کے اندر اس کے ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے مدینے دے اندر 2 قبیلے اوس اور خزرج، انہوں نے بڑا عروج سی، اور اس طرح یہودیاں دے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ بھی مدینے دے اندر عروج تھے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار دے نال مل کے ابتدائی طور پر یہودیاں نو بھی نال ملایا اور مدینے اپنی ریاست دا آغاز کیتا۔ اس تو بعد
جدوں یہودیاں دیاں شرارتاں سامنے آئیاں نا تے پھر آپ نے انہاں دی مخالفت بھی کی تھی تے یہودیاں نو آپ نے مدینہ تو رسول تو باہر کر دیتا. آپ نے حکم دیتا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. آج تو بعد یہودیاں نو اور اس تو بعد شرارتی کرنے والے عیسائی نے انہوں نے مدینہ تو شہر تو باہر کر دیتا جائے. انہوں نے شرارتاں ویکھ کے نا آپ سرکار نے انہوں نے مدینے تو مدینہ بدر کر دیتا اور انصار دے نال مل کے پھر اگلے معاملات آپ نے چلائے. قرآن پاک اندر اللہ نے انصار دا ذکر بھی کیتا ہے. سورہ توبہ دے اندر وہ انصاری جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتے, جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کیتے, اور وہ انصاری جنہاں دی نوجوان چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے, نوجوان بیٹیاں نے نبی پاک دا استقبال کیتا ہے. آپ نے ویلکم آکھیا, اہلن سہلن مرحبا آکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنے دن انتظار کر دے رہے. جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ الرسول چ داخل ہوئے تے انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نبی پاک دے استقبال اندر شعر بھی پڑھ دیاں نے اور آپ دا استقبال بھی کر دیا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تے انصار لوگ جنہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن چ کیتا سورہ توبہ اندر والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار. اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں سبقت لینے والے سب تو پہلے وہ مہاجرین جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کی تھی, اور او انصار جنہوں نے اسلام قبول کرن اندر اور نبی پاک دی خدمت آپ دے انتظار اور آپ دے استقبال اندر پہل کی تھی. اے وہ پہلے لوگ نے جنہوں دی عظمت نو اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور اینا تو بعد یعنی کہ مہاجرین اور انصار تو بعد وہ لوگ جنہاں نے اللہ رب العزت دی توفیق نال اینا مہاجرین اور انصار دی اتباع کر کے اسلام نو قبول کیتے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. عرض تو اللہ اعلان کر دینے میں انہاں سارے مہاجرین اور سارے انصار اور انہاں دے منن والے سارے تے میں راضی ہو گیا. میں سب تے رضا دا اعلان کر دیتا ہے. میں انہاں سارے نو یعنی کہ مہاجراں نو بھی اور انصاریاں نو بھی اور انہاں تو بعد انہاں دی اتباع کرنے والے انو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا, اے میرے تے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اللہ فرماندے نے میں انہاں مہاجرین واسطے, انہاں انصار واسطے اور انہاں دی اتباع کرنے والے واسطے میں اپنے فضل و کرم نال باغات اور جنت تیار کیتے نے. ایسے باغات جنہاں دے نیچے نہراں چل دیاں نے خالدین فیہا. اور اے ایسے عظمت والے لوگ نے اے اللہ دے فضل نال انہاں جنتاں وچ فار ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتے نے بہت بڑی کامیابی. اللہ نے اس آیت اندر مہاجرین نو اور انصار نو اور
انہاں دی اتباع کرنے والے باقی صحابہ نو ایک تے رضا دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور دوسرا ہمیشہ واسطے جنت عطا کرتا ہے. یہ نبی پاک دے صحابہ نے جنہوں نے نبی پاک دا استقبال کیتا ہے, جنہوں نے نبی پاک تے اپنا مال قربان کیتا ہے, جنہوں نے نبی پاک تے اپنی جان بھی قربان کر دیتی. جڑا بندہ انہاں نو جنتی اور مومن نہیں مندا وہ بندہ آپ کافر ہے اور ان دے جنمی ہونے وچ کوئی شک نہیں. نبی دے سارے صحابہ جنتی نے, بولو سارے صحابہ, نبی دے سارے صحابہ جنتی نے اور نبی پاک دے سارے صحابہ مومن نے. اللہ نے انہاں نو مومن آکھے ہے اور انہاں نو جنتی آکھے ہے. اللہ نے انہاں نو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے. اے او صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک نال قدم ملا کے نبی پاک نال ہجرت کی تھی, اور انصار او صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک دا انتظار اور استقبال کر کے اپنی جان اور مال دا نذرانہ پیش کر کے نبی پاک نو مدینے دے اندر جگہ عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ. مدینہ الرسول اے تے او عظمت والا شہر ہے جنہوں نبی دا شہر ہون اور نبی پاک دی نسبت دا اعزاز حاصل ہے. اللہ دے فضل و کرم نال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے, آپ نے سب تو پہلے مدینے دے اندر اگر کوئی کام کیتا ہے تو مسجد نبی دی تعمیر دا آغاز کیتا ہے. مسجد بنانا نبیاں دی سنت ہے. اللہ دے گھراں نو تعمیر کرنا اے رب دے نبیاں دی سنت ہے. اور مسجد ایک مومنہ دی علامت ہے, مسجد اسلام دا ایک شعار ہے, مسجد سمبل آف اسلام ہے, مسجد اسلام اور دین دی پہچان ہے. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی جنگ دا موقع ہوتا نا, آپ کہندے جتھے کوئی مسجد نظر آوے اتھے حملہ نہ کرنا, جتھے کوئی مسجد نظر آوے اتھے حملہ نہیں کرنا, کیونکہ مسجد مسلمانوں کی پہچان ہے. اور آپ جتھے بھی گئے آپ نے سب تو پہلے اللہ دا گھر بنائے. اللہ دا گھر بنانا اور مسجد تعمیر کرنا ایک معمولی گل ہے, بڑا اجر ہے اس دے اندر. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سرکار نے حدیث میں اعلان کیتا ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ. اے میری امت دے لوگوں, میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے, اللہ دے گھر نو بناندا ہے, مسجد نو تعمیر کر دے, اے اتنا عظیم کام ہے. عرش والا رب اس بندے دا گھر جنت وچ بنا دیندے نے. اور ایک حدیث وچ تے بھی آندا ہے کہ جڑا بندہ ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر, چڑیا دا آلنا تے گھونسلہ کنا کو ہوندا ہے, او دے بندے دے پیر بھی پورا نہیں آندا. جڑا بندہ ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناندا ہے, یعنی کہ معمولی یا حصہ پا لیندا اون دے اندر, اللہ اون دا گھر بھی بہترین جنت وچ بنا دیندے نے. مسجداں نو تعمیر کرنا اے تے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے تشریف لے آئے تے آپ نے 14 دن ایک محلے دے اندر گزارے, قباء محلے دے اندر. اور بخاری شریف کتاب الصلاۃ دے اندر اے لفظ نے کہ آپ سرکار نے 24 راتاں گزاریاں. کتنیاں؟ 24 24 لیلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 راتاں قباء دے اندر ٹھہرے. اس تو بعد آپ سرکار نے انصار دے ایک محلے بنو نجار دے اندر انہاں لوگاں نو بلایا. آپ نے فرمایا کہ اتھے مسجد دی جگہ ہونی چاہیے. مسجد دی جگہ لے کے آپ سرکار نے اللہ دے فضل و کرم نال اوتھے مسجد نبوی دی تعمیر دا آغاز کر دیتے.
مدینہ وہ شہر ہے جن دے اندر میرے نبی دی مسجد ہے. اللہ مینوں تینوں بار بار نبی پاک دی مسجد دی زیارتاں نصیب کر دے وے. اچھی آمین کہہ دو. 3 شہر ایسے نے اور 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف ارادہ کر کے سفر کیا جا سکتا ہے. 3 مسجدیں، ایک مسجد بیت اللہ مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی مدینے دے اندر، اور تیسری مسجد اقصی. دعا کرو مسجد اقصی نو اللہ یہودیاں دے پنجے تو آزاد کر کے ایتھے پھر دوبارہ مسلمانوں نو قبضہ عطا کر دے وے. اللہ سانو مسجد اقصی دیاں نمازاں نصیب کر دے وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا دے اندر نیت اور ارادہ لے کے صرف 3 مسجداں دی طرف جایا جا سکتا ہے. انہاں تو علاوہ نیت اور شرف سمجھ کے کسی دی طرف سفر نہیں کیتا جا سکتا. بھائی دا بے بندہ گیا ہوئے تے ہر چیز دیکھ لوے، لیکن تبرک دی نیت نال صرف 3 سفر وہ جائز ہیں. مسجد اقصی کی طرف، بیت اللہ کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف. اللہ اکبر. یہ 3 مسجدیں وہ ہیں جن کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے. دعا کرو اللہ 3 مسجدوں دی زیارتوں دی اللہ سانو توفیق عطا کرے. اللہ اکبر. اللہ مسجد نبوی نو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر رہے نے. دیکھنا مکے نال اللہ دے نبی ابراہیم نے پیار کیتے ہے، مکے واسطے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں. مدینے نال اللہ دے نبی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتے ہیں. مدینے دے اندر مسجد مکے دے اندر بیت اللہ نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی نو مدینے دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد نے تعمیر کیتے ہیں. نبی پاک دے صحابہ بھی نال نے، اللہ دے فضل و کرم نال آپ مستری بنے نے، صحابہ مزدور بنے نے. آپ نے مسجد نبی نو تعمیر کرنے واسطے خود بنفس نبی حصہ لے ہے. سارے صحابہ مسجد نو تعمیر کرنے واسطے کوئی پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کوئی کھجوراں دے تنے لے کے آ رہے ہیں، تے سارے نے حصہ پائے ہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے تعمیر کیتی جا رہے ہیں، نالے خوشی دے اندر یہ شعر پڑھی جا رہے ہیں عربی دے اندر. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ دے نبی زمانے نبوت نہ دعا کر دے نے، یا اللہ سانو دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی، دنیا دا کوئی مال و دولت نہیں چاہی دا، دنیا دی کوئی چیز اسی ان دی ڈیمانڈ نہیں کر دے. اسی تیرے کولوں آخرت دی کامیابی دی ڈیمانڈ کرنے ہیں، آخرت دی کامیابی دی دعاواں کرنے ہیں. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ. یا اللہ صرف آخرت دی خیر چاہیے ہے. دعا کرے اگر مینوں تینوں بھی اللہ دنیا دے نال آخرت دا فکر نصیب کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر رہے ہیں، اے عرش والے اللہ یہ تیرا گھر اسی تعمیر کر رہے ہیں، کچھ مہاجر نے کچھ انصار نے، اللہ تو مہاجراں نو بھی معاف کر دے، انصاریاں نو بھی معاف کر دے. نبی پاک دعاواں کر رہے ہیں اور مسجد تعمیر کر رہے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جنہوں مسجد نبی کہندے نے. اللہ اکبر. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں نال اندی تعمیر میں حصہ ڈالے ہیں. اور یہ عظیم مسجد توجہ کرنا، اللہ مینوں تینوں مسجد نبی دی زیارتاں بھی نصیب کر دے وے، مسجد نبی دا دیدار نصیب کر دے وے، مسجد نبی اندر نماز پڑھن دا موقع عطا کر دے وے. آپ سرکار نے فرمایا، یہ حدیث بڑی توجہ نہ سننی، بخاری شریف کتاب الجمعہ، آپ سرکار فرماتے نے اے جڑی میری مسجد ہے نا جنہوں مسجد نبوی کہندے نے، اے میری امت دے لوگوں، صلاۃ فی مسجدی ھذا
خیر من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اے کنی پیاری حدیث آپ نے بیان کی تھی، توجہ کرنے. فرمایا کہ دنیا دے لوگوں، اے جڑی میری مسجد نبوی مسجد ہے، جڑا بندہ اندے اندر ایک نماز ادا کر دے، مسجد حرام تو علاوہ دنیا دے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں جتھے اتنا ثواب ملے جنہ ثواب میری مسجد نبوی اندر ملتا ہے. فرمایا کہ جڑا بھی بندہ مومن مرد یا عورت اس میری مسجد نبوی اندر ایک نماز ادا کر دے، عرش والا رب کم از کم انہوں 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے. کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز. بابا جی شمشان ایویں تو نہیں تڑپ اٹھے سی. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگے اللہ ہن مدت ہو گئی، اللہ پھر موقع عطا کر دے. اللہ مدت گزری ہے سکھ دیانو چوگی سانگ بنان نو جی کر دے. ہم نے کلے بہ کے رب نال رابطہ کیتی بیٹھے. تسی بھی کدی کدی رات نو نا تہجد دے ٹائم ایویں رب نال گلاں کریا کرو، یا اللہ مدینے جان نو جی کردا ہے. تے جدوں بندہ دلوں دعا کرے نا، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا اے مدینے تے مکے دی حاضری امیری نال، بینک بیلنس نال تے پیسے نال نہیں جی ہوندی، اے دلی چاہت نال ہوندی ہے، میرے رب دے فضل نال ہوندی ہے. تے دعا کرے اگر بزرگ فرماندے نے اللہ مدت گزریا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے گھر دے دوالے نچ نچ کے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پان نو جی کر دے. کیوں جی؟ طواف کرنا کنی بڑی گل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو بعد سب تو بڑا عمل ہے ہی طواف ہے، اور اے وضو تو بغیر ہوندا بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ بزرگ دعا کر دے بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ، یا اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے گھر اتے رکھ رکھ سر ویکھاں. سبحان اللہ. یا اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی، اے مکے دی گل کر دے نا، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دے. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دے. اللہ مدت ہوئی اے سکھ دیانو، اللہ مدت ہوئی اے سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پان نو جی کر دے. اللہ اکبر. اللہ کئی باپ کما بیٹھا حج کر کے، اللہ کئی باپ کما بیٹھا حج کر کے، شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے، ہن پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، اے توجہ کرنا، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے. اللہ سانو موقع عطا کر دے. یا اللہ تیرا گھر ہوئے، بیت اللہ شریف ہوئے، تے انج کر کے نال چمٹ کے تیرے کو سارے جہاں دی خیریں منگی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. اللہ کئی باپ کما بیٹھا حج کر کے، ہن شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے. اللہ سونیا پلہ چک کے کعبے دے سینے تو ہن سینہ نال لگان نو جی کر دے. اللہ مدت ہوئی اے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. اللہ اکبر. اللہ تیرے کر دے
دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پان نو جی کر دے. اللہ اکبر. اللہ ایویں تے نہیں بابا جی تڑپ رہے نے, ایویں تے نہیں رب کو دعاواں کر رہے نے. اے میرے اللہ مکہ بھی دکھا دے, مدینہ بھی دکھا دے. اگے پتہ کی کہندے نے, جدوں فارغ ہو جاواں حج کر کے کر لواں طواف میں رج رج کے. توجہ ہے سب دی؟ چلو انجی سمجھو مدینے ہی بیٹھے ہو تسی. اللہ جلدی تو جلدی مدینے دا دیدار نصیب کر دے. بابا جی فرماتے نے اللہ سونے جدوں فارغ ہو جاواں میں حج کر کے کر لواں طواف میں رج رج کے, پھر پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کر دے. مکے دے بعد کتنے چاہیے او حاجیو نمازیو, مکے دا عمرہ کر کے پھر کدھر جائیے؟ مدینے. کدھر جائیے؟ مدینے پاک. تے فرماندے نے جدو فارغ ہو جاواں میں حج کر کے طواف کر لواں میں رج رج کے, پھر پاویں پیدل جاواں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کر دے. اللہ مدت ہوئی عشق دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پان نو جی کر دے. اللہ جلدی جلدی مکے مدینے دا دیدار نصیب کر دے. اے مدینہ شہر کون سا شہر ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آؤ میں ایک بڑی پیاری حدیث سنان لگا. مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 155 اور سکھا راوی حدیث دے توجہ کرنے. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوئے مرد یا عورت میری مسجد نبی دے اندر 40 نمازاں کنیاں 40 نمازاں تکبیر اولا دے نال پڑھ لیندا ہے, ایک نماز بھی درمیان سے چھڑدا نہیں, ایک نماز بھی مس نہیں کردا. جڑا بندہ 40 نمازاں میری مسجد نبوی اندر پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو 3 انعام عطا کر دینے. اللہ اس بندے نو 3 پروانے عطا کر دینے. آپ سرکار نے فرمایا میری اس مسجد دے اندر جڑا مواحد بندہ 40 نمازاں پڑھ دے, جماعت نال پڑھ دے, تکبیر اولا نال پڑھ دے, ایک نماز بھی درمیان چوں مس نہیں کردا, اللہ رب العزت دی طرفوں کتب لہ برات من النار. پہلا انعام اللہ یہ دیندے نے, اللہ اس بندے نو اگ تو بری کر دیندے نے. وبراءۃ من العذاب, اللہ ہر طرح دے عذاب تو نو بری کر دیندے نے. وبراءۃ من النفاق, تے جڑا بندہ 40 نمازاں مسجد نبی اندر پیدر پہ مسجد دے اندر باجماعت ادا کر دے اللہ اس بندے نو منافقت تو بھی بری کر دیندے. 3 پروانے اس بندے نو اللہ عطا کر دے جنہوں مسجد نبی چ نمازاں نصیب ہوندیاں نے 40 نمازاں. اللہ سانو بھی نصیب کر دے. اللہ جلدی تو جلدی نصیب کر دے. زندگی دے معاملات دا تے پتہ کوئی نہیں, اللہ مرن تو پہلے پہلے اینی رحمت کر دے. اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت بھی نصیب کر دی, نبی دے شہر مدینے دی بھی زیارت نصیب. غور کرنا مسجد نبوی اور مدینہ وہ عظیم شہر, وہ عظمت والا میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں کیا خیال کرنے. بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے دنیا دے لوگوں, اے میرے گھر میرے حجرے تو لے کے جنہوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ کہندے نے, اس حجرے تو لے کے نبی پاک دے منبر تک
آپ سرکار نے فرمایا، بخاری دی حدیث ہے، اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے عام زمین نہیں، اینو دنیا دے اندر جنت کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ میری زندگی دا مطالعہ ہے، اے چیز مکے چ بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ مکے دی عظمت بڑی ہے تے حج بھی مکے تو بغیر نہیں ہوندا، لیکن اے جنت دا ٹکڑا صرف مدینے مکے بھی۔ سبحان اللہ، رب نے شان عطا کیتی ہے نا۔ آپ سرکار فرماندے نے، او دنیا دے لوگوں، میرے حجرے تو لے کے میری ممبر تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے اے عام زمین نہیں، اے جنت دا باغ ہے۔ اللہ اتھوں دی نماز نصیب کر۔ بڑا عرصہ ہو گیا یا اللہ، 20-25 سال ہو گئے نے، اللہ تو پھر موقع عطا کر دے، تے جنہوں نے موقع ملیا ہی نہیں اللہ انہوں نے منال موقع عطا کر دے۔ یقین جانو جڑا گیا ہے نا وہ تڑپدا ہے، تے جڑا نہیں گیا وہ ترسدا ہے۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے، اور نبی پاک دا شہر اور نبی پاک دی مسجد مدینہ الرسول۔ غور کرنا، مکے واسطے نبی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں، مدینے واسطے میرے نبی نے دعاواں کیتیاں۔ آپ سرکار فرماندے نے، اے میرے اللہ مدینے دے اندر برکت کر دے، مدینے دے ساہ دے اندر برکت کر دے، ان دے مد دے اندر برکت کر دے۔ اللہ میں مکے نال بھی پیار کرنا، اللہ مدینے نال بھی پیار کرنا۔ اے میرے اللہ اس مدینے دی آب و ہوا نو صحت والا بنا دے، ان دے بخار نو ایتھوں آؤٹ کر دے۔ نبی پاک نے دعا کی تھی، خواب اندر ویکھیا ایک عورت مدینے تو باہر جا رہی ہے، اڑے بڑے بال نے۔ آپ نے تعبیر کی تھی، اللہ نے مدینے دی بیماری نو مدینے تو باہر کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے مدینے دی زمین شفا والی، مدینے دی آب و ہوا بھی شفا والی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی حرمت نو بھی بیان کیتا اور مدینے واسطے دعاواں بھی کیتیاں۔ آپ سرکار فرماندے نے، صحیح مسلم دی حدیث غور کرنے، آپ فرماندے نے، اللہم ان ابراہیم عبدکا وخلیلکا ونبیکا۔ اے اللہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی، تین چیزیں بیان کی۔ آپ سرکار کہندے نے، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی بھی ہاں تیرا بندہ بھی ہاں۔ تے اے اللہ انہوں نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں نے، میں تیرے کو مدینے واسطے دعاواں کرنا۔ نبی پاک نے مدینے واسطے دعاواں کیتیاں، رحمت و برکت۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل۔ وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔